تو ہم مفتی صاحب سے اس نشست میں یہ پوچھیں گے کہ مفتی صاحب مذہب کیوں ضروری ہے؟ ہر چیز کو واضح انداز میں سمجھایا گیا اور پھر انسان کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ کوئی انسان یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ کر سکتے تھے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی مانو، تو کہتے ہیں کہ وہی آتی کہاں سے؟ ہم کہتے ہیں آسمان سے، اللہ کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں ہے کہاں پر؟ ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر جو دو گتوں کے درمیان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ثابت کرو کہ یہ وہی ہے جو آسمان سے آئی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بہت سے لوگ اس کا خاموش ہیں۔ ثبوت تواتر سے ہوتا ہے۔ جی معجزہ اسباب ظاہرہ کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ میجیشن جو ہوتا ہے وہ اسباب ظاہرہ کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن ہم بندے کو تو نہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ اب 27ویں ترمیم کے بعد جو آئین ہمارے سامنے آیا ہے وہ اس ملک کو چلائے گا۔ تو اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی اسی طرح قوانین اترے، کوئی توریت کی شکل میں، کوئی زبور کی شکل میں، کوئی انجیل کی شکل میں، لیکن ان کے اندر ترمیمات ہوتی گئیں اور آخر میں قرآن ہمارے سامنے دے دیا گیا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے اب کوئی ترمیم اس میں نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی جس میں ہم نے الحاد اور اس کی قسمیں اور ملحدین کا طریقہ واردات اس پر بات کی تھی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان الحاد سے بچے، تو دوسری طرف اس کے مقابلے میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کا اقرار کرے اور خدا کی تصدیق کرے۔ تو خدا کا اقرار اس کو کہتے ہیں مذہب، اس میں وحی بھی آتی ہے، نبوت بھی آتی ہے اور اسی طرح سے بہت سی دیگر چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو ہم مفتی صاحب سے اس نشست میں یہ پوچھیں گے کہ مفتی صاحب مذہب کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کی عقل ناکافی تھی انسان کے مصالح کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کائنات چلانے کے لیے ایک نظام ضابطہ حیات دینا تھا وہ قرآن کی صورت میں دیا۔ تو مذہب اسی احکامات شرعیہ کا نام ہے، اسی وحی الہیہ کا نام ہے جس کے اندر کائنات کا بنانے والا وہ کائنات میں زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو سکھاتا ہے۔ اب انسان اپنی عقل سے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا کبھی، کیونکہ ہر انسان کی عقل متفاوت ہے، ہر انسان کی عقل مختلف ہے، ہر انسان اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے مختلف سوچتا ہے۔ تو خالق کائنات ہی اس بات کی سزاوار تھی یا اس بات کی جو ہے وہ ذمہ دار تھی کہ وہ انسان کو بتائے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، اور مذہب انسان کو یہی سکھاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی مانو، تو کہتے ہیں کہ وہی آتی کہاں سے؟ ہم کہتے ہیں آسمان سے، اللہ کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں ہے کہاں پر؟ ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر جو دو گتوں کے درمیان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ثابت کرو کہ یہ وہی ہے جو آسمان سے آئی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بہت سے لوگ اس کا خاموش ہیں۔ ثبوت تواتر سے ہوتا ہے۔ تواتر سمجھ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک خبر کو دینے والے اتنے زیادہ مقدار میں لوگ ہوں کہ جن کا اتفاق علی الکذب یعنی جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ تو اس کی مثالیں ہم پہلے بھی ایپیسوڈ میں آئی تھیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو آ کے کوئی آدمی خبر دیتا ہے کہ گزشتہ زمانے کے اندر مثال کے طور پہ سلطان صلاح الدین ایوبی گزرے ہیں، اور مختلف تفسیروں کے اندر، مختلف تاریخی کتابوں کے اندر مختلف لوگ نے ہمیں نقل کر کے بتایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، یا محمد بن قاسم کے بارے میں، یا کوئی آدمی مثال کے طور پر کہ ہے کہ فلانے جو ہے وہ بڑا الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے وہ گزرا ہے، اس کے بارے میں ان کی کتابوں بکس میں تذکرہ ہے، تو اس کا یقین دل میں پیدا ہو جائے گا انسان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ دنیا کے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف مورخین وہ وہی ایک بات بیان کریں جو الیگزینڈر دی گریٹ کے اوپر مطابق ہوتی ہو اور پوری اترتی ہو۔ تو یہ ان کا اتفاق ہو جانا، یہ تواتر ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعتاً یہ علم یقین پیدا کرتا ہے کہ ہاں یہ سلطان صلاح الدین ایوبی گزرے ہیں، الیگزینڈر دی گریٹ گزرا ہے، یا دور دراز کے علاقوں کے اندر کچھ ممالک ہیں اور آپ کو آنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ پر یہ علاقہ موجود ہے، تو آپ نے نہیں بھی دیکھا تب بھی یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ یمن سے، شام سے، عراق سے، ایران سے، بخارا سے، سمرقند سے، ایسے ایسے علاقوں سے آ کے آپ کو وہی آیات وہی چیزیں سنائی گئیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، اور ان سب کا اتفاق ہو جانا ایک جھوٹی بات کے اوپر یہ محال ہو، تو جب وہ ایک سچی بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس سے علم یقین پیدا ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بعد میں فرمائے کہ وہ خبر جو تواتر سے ہو وہ جو ہے علم یقین کا فائدہ دیتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے الزام لگایا عراق پر، اور یہ الزام جو ہے تواتر سے مشہور ہوا، لیکن بعد میں 20-21 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے ذرائع و اسباب نہیں تھے کہ ایک چیز کو مختلف جگہوں سے آپ مشہور کر دیں جیسے کہ اس زمانے میں ہے۔ اس زمانے کا تواتر معتبر نہیں ہے،
کیونکہ اس زمانے میں کے اندر تواتر کے مقابلے میں پروپیگنڈا بھی ایک چیز ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی شدت سے اور اتنے مختلف مقامات سے پھیلاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بھی سچ ہونے لگے، سچ محسوس ہونے لگے۔ مثال کے طور پہ آپ ہی کی مثال کہ بھائی امریکہ نے جو ہے وہ ایک بات پھیلائی کہ عراق کے اندر اتنے جو ہے ویپنائز بم ہیں، اور وہی بات جب امریکہ نے کہی، برطانیہ نے بھی کہی، فرانس نے بھی کہی، دوسرے جو ہے وہ نیٹو کے ممالک نے بھی کہی، تو اب ایسا لگا کہ بھائی شاید یہ تواتر ہے۔ تواتر نہیں ہے، یہ تو پہلے سے ہی پیغام رسانی کر دی گئی ہے مختلف علاقوں کے اندر، اور اس زمانے کے اندر پیغام رسانی بہت عام ہے۔ ایک فیک نیوز ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے، اور مختلف پلیٹ فارم سے مختلف ٹی وی چینل اس کو چلا لیتے ہیں، اور جس سے ایک عام آدمی سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو واقعہ سچ ہے، کیونکہ اب اس کو سونی نے بھی بیان کیا، اس کو فلانے نیوز نے بیان کیا، اس کو فلانا جو ہے وہ سی این این بھی بیان کرتا ہے، اس کو اے بی سی بھی بیان کرتا ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے الجزیرہ نے بھی رپورٹ کر دیا کہ یہ چیز سچ ہے، حالانکہ ان سب کو پہنچانے کے اسباب و ذرائع زمانے میں موجود ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے کے اندر تواتر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ اس زمانے کا تواتر ہے جب ایسے اسباب و ذرائع نہیں تھے کہ دوسرے ممالک کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں، جب خط و کتابت کا دور تھا اور جب بہت مشکل سے پیغام رسانی ہوتی تھی، اس وقت کے اندر آ کے جب مختلف علاقوں کے لوگ ایک بات کرتے تھے تو علم یقین پیدا ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر اس سے علم یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی ذرائع پرانے زمانے میں ہوتے ہیں یا پھر پرانے زمانے کے لوگ اس زمانے میں ہوتے ہیں تو کیا تواتر کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی؟ نہیں، تواتر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تواتر ہوتا یا خبر رسول ہوتا، دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو علم یقین پیدا کر سکتی ہیں، یا تو رسول خبر دے دے یا عوام الناس کی اتنی بڑی تعداد خبر دے دے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ تو اگر رسول خبر دے دے تو بھی علم یقین پیدا ہو جاتا، کیونکہ رسول کی خبر ہونے کے اندر اس کا خالی رسول کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ رسول کا سچا ہونا کیسے ثابت ہوتا کہ رسول اپنے ہاتھ کے اوپر ایک ایسا معجزہ ظاہر کرتا جس سے وہ نظام کائنات کے خلاف کر کے دکھاتا، عادت اللہ کے خلاف کرنا جسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روزانہ سورج نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، رسول کہتا ہے کہ آج مشرق سے نہیں نکلے گا، آج مغرب سے سورج نکلے گا، اور سورج نکل جاتا ہے ایسے، تو گویا کہ یہ عادت اللہ کے خلاف ہوا کہ جو کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اس نے ایک آدمی کے کہنے کے اوپر یا ایک آدمی کی بات کو سچا ثابت ہونے کے لیے اپنے عادت کو چھوڑ دیا، اپنی عادت کو توڑ دیا۔ تو ایسے آدمی کو ہم پھر رسول سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسے معجزات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے عادت کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا ہے کہ وہ سانپ کو لکڑی پھینک رہا ہے تو سانپ بن رہی ہے، کوئی ایسا ہے مثال کے طور پہ کہ وہ اندھے کے اوپر بھی ہاتھ پھیر رہا ہے تو اس کی بینائی واپس آ رہی ہے، کوئی ایسا ہے کہ ید بیضا ہاتھ ڈال رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چمکتا ہوا ہاتھ نکل رہا ہے، کوئی منو سلوا جو ہے مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ مختلف قسم کے معجزات ہیں، کوئی جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی زندہ نکال کے دکھا رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یعنی عادت کے خلاف، کہ عام نیچرل طبعی تقاضوں کے تحت ایسا امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن اس رسول نے کر کے دکھایا، تو گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے، گواہی ہے اس بات کی کہ واقعتاً یہ پیغمبر ہے اس ذات کی طرف سے بھیجے ہوئے کا جس نے کائنات کو بنایا ہے، جو نظام کو چلا رہا ہے، کیونکہ جو نظام کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہی نظام کو تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو نظام کو تبدیل کرنے پر قادر ہے وہی ہو سکتا ہے جو نظام کو بنانے والا ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اگر کائنات کا نظام تبدیل ہو رہا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، تو چاند کا بنانے والا ہی اس پر قادر تھا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا، اللہ کے رسول اس پر قدرت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اس معجزے کا اظہار کر دینا، یہ گویا کہ ان کی ایک تائید، ان کو ایک مہر لگا دینا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ سچے ہیں، اب جو یہ بات کریں گے میری طرف سے وہ اوتھینٹک ہوگی، وہ مستند ہوگی، اس پر یقین کرنا ضروری ہوگا۔ صاحب ٹیکنیک بھی ہوتی ہے، ٹرک بھی ہوتی ہے، میجک ٹرکس بھی ہوتی ہے، تو بندہ فرق کیسے کرے کہ جو ہے معجزہ ہے اور یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ٹرکس کرنے والے اور میجیشنز سارے کے سارے موجود تھے نا۔ معجزہ اسباب ظاہرہ کے بالکل خلاف ہوتا ہے، میجیشن جو ہوتا ہے وہ اسباب ظاہرہ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن عام بندے کو تو نہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیں ایک عام بندے کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو ضرور پتہ ہوتا ہے۔ تو یہی یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ دیکھیں کہ میجیشنز خود ایمان لائے، کیوں؟ اس لیے کہ میجیشنز جانتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اسباب ظاہرہ کے ماتحت ہے، وہ ہم نے ایک خاص ٹرک سے کیا ہے، ہم نے وہاں پہ مسمرزم سے کام لیا ہے، ہم نے وہاں پہ نظر بندی کی ہے، ہم نے وہاں پہ ان چیزوں سے کام لیا، لیکن سامنے والا بندہ جب کسی بھی قسم کے سبب ظاہری کا محتاج نہیں ہے، وہ حقیقتاً چیزوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ قائل ہوگا اس کی بات کے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں وہ اسباب ظاہرہ کے بالکل خلاف ہیں، یعنی سبب ظاہری رکھنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر سبب ظاہری کر کے کوئی
کوئی آدمی جو ہے کہانت دکھا کے کرنا چاہے، یا کوئی آدمی جو ہے مثال کے طور پہ جادوگری کے ذریعے سے کرنا چاہے، تو ایسے ایسے جادوگر، ایسے ایسے کاہن اس دور میں موجود تھے کہ جو اللہ کے رسول کو پکڑ لیتے، اللہ کے رسول کو آگے پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ آپ نے فلانا کام کر کے دکھایا، یہ ایسا نہیں ہے، میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں. جیسے کہ بعض مشرکین نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا، قرآن نے اس کا رد فرمایا، وما ہوا بکاہن وما ہوا بساحر، کہ یہ نہ جادوگر ہیں، یہ نہ کاہن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ شاید یہ جادو کے ذریعے سے ایسا کر لیتے ہیں، شاید یہ کہانت کے ذریعے سے ہمیں ایسی باتیں بتا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے چیزوں کا اظہار کیا تو جادوگر بھی مسلمان ہوئے، کاہن بھی مسلمان ہوئے. جو توریت اور زبور اور انجیل کے علوم رکھنے والے تھے، عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ، وہ بھی مسلمان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یا جو ہم معلومات رکھتے ہیں وہ اسباب ظاہرہ کے محتاج ہونے کی حیثیت سے ہیں، اسباب ظاہرہ کے تابع ہونے کی حیثیت سے. لیکن یہ رسول جو بتا رہے ہیں یہ اسباب ظاہرہ کے خلاف ہے. اچھا مفتی صاحب، یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ آسمان سے ایک کتاب آتی تکیے پر، تکیے کے نیچے، تو اس سے جو ہے مسئلہ ڈائریکٹ حل ہو جاتا، لیکن رسول بیچ کر جو ہے اس کو کتاب دے کر، یہ مطلب تھوڑا. دیکھیں، رسول کو بھیجنے کے اپنے مقاصد ہیں. رسول کو بھیجنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ وہ معلم بھی ہے، انما بعثت معلما. قرآن ایک ضابطہ ہمارے پاس بالکل آ جاتا قرآن کی صورت میں. ایسا بالکل ممکن تھا کہ کعبے کے اوپر قرآن کو لٹکا دیا جاتا، لوگ رات کو سوتے، قرآن نہیں ہوتا، صبح اٹھتے قرآن لٹکا ہوا ملتا اور کہہ دیا جاتا عمل کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھی بھیجا تاکہ وہ قرآن پر عمل کرنے کا ایک عملی طریقہ اور نمونہ سکھائے. تو اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ دیکھو قرآن اور ضابطہ قانون تو وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن میں معلم ہوں، میں بتاؤں گا کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی ہے جو قرآن کو حقیقی معنوں میں بالکل واضح کرتی ہے، کلیریفائی کرتی ہے کہ کس کس طرح تمہیں عمل کرنا ہے. تمہیں عبادات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تمہیں معاملات کرنے تو کیسے کرنے ہیں، اخلاق تمہارے کیسے ہونے چاہیے، معاملات تمہارے کیسے ہونے چاہیے. ہر چیز کو واضح انداز میں سمجھایا گیا، اور پھر انسان کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ کوئی انسان یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ کر سکتے تھے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. یا کوئی انسان یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تو نور ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے اندر تو وہ کوالٹیز ہیں نہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو انسان کی حجت تمام کرنے کے لیے ایک انسان کے ذریعے سے ہی اس قرآن پر مکمل عمل کر کے دکھایا گیا، تاکہ انسان بعد میں یہ عذر پیش نہ کرے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. دیکھو وہ بھی بشر ہیں، ما انا الا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہی کے بشر ہیں اور تمہاری طرح کی ایک انسان ہے. جب وہ اس قرآن کے اوپر مکمل طریقے سے اس نظام کائنات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ انسان پر حجت تام کرنے کے لیے بھیجا گیا. جب ہم کسی دیریے سے کہتے ہیں کہ یہ مذہب قبول کرو تو کہتا ہے کہ کون سا مذہب؟ ہم کہتے ہیں اسلام. تو کہتا ہے کہ میں جو ہے یہودیت یا نصرانیت قبول کرتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں اسلام ہی ضروری ہے. تو ہم یہ کیسے ثابت کریں کہ اسلام ہی ضروری ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے آ کے ماقبل کے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو پیغمبر تھے وہ اپنے بعد نبی کی بشارتیں دیتے گئے ہیں، جس کو قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، توریت میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے کہ من بعد اسمہ احمد، کہ ایک رسول آئیں گے ان کا نام ان کے بعد احمد ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے بعد کسی نبی کی اطلاع نہیں دی، بلکہ کہا کہ اب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو گویا کہ یہ سارا کا سارا سلسلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہی ثابت چلا رہا ہے کہ گزشتہ نبی کے اوپر ایمان لانا معتبر تھا جب وہ نبی تھے، جب وہ نبی چلے گئے تو ایمان معتبر ختم ہو گیا. جس طرح مثال کے طور پہ ہماری یہاں آج کل ترمیم کی بات چل رہی ہے، 27ویں ترمیم، 26ویں ترمیم، 25ویں ترمیم. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم آئین میں، قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں تو پرانی غیر معتبر ہو گئی. اب کوئی آدمی آ کے 25ویں ترمیم ہونے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو پہلی ترمیم پہ عمل کر کے اس ملک کا نظام چلاؤں گا. ہم کہیں گے بھائی وہ ختم ہو چکی، منسوخ ہو چکی، اس کے احکامات ختم ہو گئے. اب 27ویں ترمیم کے بعد جو آئین ہمارے سامنے آیا ہے وہ اس ملک کو چلائے گا. تو اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی اسی طرح قوانین اترے، کوئی توریت کی شکل میں، کوئی زبور کی شکل میں، کوئی انجیل کی شکل میں، لیکن اس کے اندر ترمیمات ہوتی گئیں، اور آخر میں قرآن ہمارے سامنے دے دیا گیا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے اب کوئی ترمیم اس میں نہیں ہوگی، اب جس کو نظام زندگی گزارنا ہے اس کے مطابق گزارنا ہے. تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو توریت پہ عمل کروں گا یا انجیل پہ، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ منسوخ ہو چکی، وہ قابل عمل نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اس لیے قبول کرو کیونکہ یہ روحانی تسکین کا واحد ذریعہ مذہب ہے، تو کیا واقعی میں ایسا ہی ہے؟ نہیں، روحانی تسکین کا واحد ذریعہ مذہب نہیں ہے، بلکہ ہم اعظم ذریعہ کہہ سکتے ہیں. کہ روحانیت تو بہت سارے لوگوں کو مختلف چیزوں سے حاصل ہو جاتی ہے. آپ مجاورین کے پاس جائیں، قبر کے فرشتوں کے پاس جائیں، آپ مثال کے طور پہ کچھ ایسے دہریے ہیں جو سائنسی تفکرات کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو سکون حاصل ہو جائے. لیکن سکون حقیقی
کہ جس کے اندر آپ ہر طرح سے مطمئن ہو جائیں، ہر طرح کے شکوک و شبہات آپ کے دل سے نکل جائیں، وہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک مخلوق کا جب تک خالق سے تعلق نہیں جڑے گا اس کی روح بے چین رہے گی، ایک مخلوق کا تعلق جب تک خالق کائنات سے نہیں جڑے گا وہ ہمیشہ پیاسا ہی رہے گا۔ تو خالق کائنات سے جڑنے کے بعد ہی اس کی پیاس بجھ سکتی ہے، بعد ہی اس کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو مذہب ہی جوڑتا ہے، اس لیے مذہب ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، قرآن یہ وحی ہے جو پڑھی جاتی ہے، حدیث وہ وہی ہے جو پڑھی مطلب جس کی تلاوت نہیں ہوتی، تو بہت سے لوگ جو ہے اس وحی کو کمزور کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، جو بڑے بڑے جو روات ہیں ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو کیا یہ حدیث کی جو وحی ہے اس کو دیکھیں کیسے؟ قرآن کی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دعویٰ کر دیا اور تواتر سے اس کا ثبوت ہو گیا کہ واقعی اس کے اوپر ایسی محنت کی گئی کہ پوری دنیا کے لوگ متفق ہو گئے اس بات کے اوپر کہ یہی قرآن ہے۔ آج آپ کے ہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، آپ یمن میں جائیں گے تو وہاں بھی نظر آئے گا، آپ شام میں جائیں گے، آپ لبنان میں جائیں گے، آپ فلسطین میں جائیں گے، آپ امریکہ میں جائیں گے، برطانیہ میں جائیں گے، آپ کو کہیں بھی ایک ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں ملے گی۔ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا خدشہ یا شبہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی۔ ہاں البتہ احادیث کے اندر درجات ہیں، احادیث کے بیان کرنے میں راویوں کے اندر مختلف درجات ہیں، اس کی وجہ سے حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ مختلف قسمیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حدیثیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، ہم ان کو خبر متواتر یا خبر مشہور کہہ دیتے ہیں، کچھ اس سے ضعیف ہوتی ہیں، ہم ان کو خبر واحد کہہ دیتے ہیں، کچھ اس سے بھی کمزور ہوتی ہیں، ہم انہیں خبر ضعیف کہہ دیتے ہیں، اور کچھ اس سے بھی کمزور ہوتی ہیں، ہم انہیں خبر موضوع کہہ دیتے ہیں۔ تو اب حدیث کا کیا معیار ہے اور وہ کن پیمانوں پہ پورا اترتی ہے، راوی کس طرح کا ہے، اس کے بارے میں اسماء و رجال نے کیا باتیں کی ہیں، جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر حدیث کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ حدیث کا درجہ متعین ہو جائے تو پھر اس کے درجے کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ جو حدیث صحیح ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جو حدیث ضعیف ہے اس کو اعمال کے اندر تو مقبول ہے، فضائل میں تو مقبول ہے، لیکن احکام کے اندر مقبول نہیں ہے، اور جس کے علاوہ جو حدیث موضوع ہے وہ کسی بھی طرح مقبول نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ردی کیا جائے گا، جھوٹی حدیث جس کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا، کہا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، میرے گھر والے مجھ سے خوش ہیں، پڑوسی خوش ہیں، لیکن کیا مجھے پھر بھی مذہب کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے اطمینان نہیں ہوا، اگر آپ مطمئن دیکھیں اگر انسان جو ہے، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان اچھا ہو سکتا ہے، لیکن کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے اس کا مدار عقل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ خالق خود نہ بتائے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری۔ اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں پنکھا چلا رہا ہوں، پنکھا چلانا ایک عمل ہے، اچھا عمل ہے میرے لیے، لیکن زید کے لیے نہیں ہے، اس کو نزلہ ہوا ہوا ہے، اس کے لیے پنکھا چلانا برا عمل ہے۔ مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں، میری طرف 6 لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی طرف سے 9 نظر آ رہا ہے، میں بھی صحیح ہوں آپ بھی صحیح ہوں۔ تو عقلیں متفاوت ہوتی ہیں، عقل کے اوپر معیار نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ہر انسان کی عقل الگ فیصلہ کرے گی۔ اس لیے شریعت اور قرآن کا بھیجنے والا وہی بتائے گا کہ بھائی اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے، اور قرآن اور نظام انسانی جو انسان کو دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، وہ اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ فطرت کے عین مطابق ہے، اس نے اچھی چیزوں کی تعریف کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، برائی سے انسان کو روکا ہے۔ آپ قرآن و حدیث دیکھ لیں، پورا اسی سے بھرا پڑا ہے کہ جو اچھی صفات ہیں اس کو انسان اختیار کرے، بری صفات یہ ہے انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ محترم ناظرین، مذہب بھی واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے عقلی تفکرات، آپ کے فلسفے جو ہیں، یہ سارے کے سارے ناکارہ ہو جائیں گے اگر خدا نخواستہ آپ کو خدا کی معرفت جو ہے مذہب کے ذریعے نہ ملی۔ تو میرے دوستو، جتنا ہو سکے آپ جو ہے مذہب کو پڑھیں، اور اسی طرح سے مذہب کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور ان سے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مذہب اسلام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔